عالمی منظرنامے سے ایران نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر 5واں میزائل حملہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ایران اب تک 200 سے زائد میزائل داغ چکا ہے۔ اسرائیل میں اب تک 4 ہلاک اور 63 زخمی ہو گئے ہیں۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر 5واں میزائل حملہ شروع کر دیا ہے، جس کے بعد تل ابیب اور یروشلم میں دھماکے ہوئے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے ارکان پناہ گاہ میں جا چکے ہیں۔ اب تیز سائرن سے گونج اٹھا ہے، شہری بنکروں میں چلے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے اسرائیل پر چوتھا میزائل حملہ کیا گیا۔ یرشوم، تل ابیب اور شیرون کے علاقے میں دھماکے ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گلشن دان میں 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ملی ہے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حملے میں 63 افراد زخمی جبکہ 4 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ایران کی طاقتور عسکری تنظیم پاسداران انقلاب نے سخت الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، جس کے اثرات دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان مخصوص اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران اور فلسطینی کے خلاف جارحیت کی جا رہی ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیلی فوج تنصیبات، اسلحہ ساز فیکٹریوں اور فوجی اڈوں پر میزائل حملے جاری ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی حکام نے دعووں کے برعکس ایرانی میزائل اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ حملے اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہ کے خون بہائے جانے کا جواب ہے۔ اور چین میں آثار قدیمہ کے ماہرین کی نئی دریافت۔ ماہرین کے مطابق مشرق اور مغرب کے درمیان معدنی تبادلے قدیم چین میں باقاعدہ سلک روڈ کے قیام سے بہت پہلے ہی شروع ہو چکے تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چین میں ماہرین آثار قدیمہ کے ایک گروپ نے ایسے ٹھوس شواہد پیش کیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان مادی تبادلے قدیم چین میں ہان خاندان میں باقاعدہ سلک روڈ کے قیام سے بہت پہلے ہی شروع ہو چکے تھے۔ اس دریافت سے قدیم تجارتی راستوں کے وجود کو ثابت کرنے والے شواہد کو نئی تقویت ملی ہے۔ چائنیز اکیڈمی آف سوشل سائنسز کی جانب سے جاری ہونے والے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں 4 مقامات سے دریافت ہونے والے شیشے کے وہ موتی جو ڈریگن فلائی کی آنکھوں سے مشابہت رکھتے ہیں، وسطی چین کے صوبہ ہوبے میں پہلے دریافت ہونے والے موتیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ موتیوں کے یہ دونوں سیٹ مشرقی بحیرہ روم کے ساحل پر واقع لیونت کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ سلک روڈ ہان خاندان میں باقاعدہ طور پر کھلا تھا۔ مشرق و مغرب کے درمیان مادی ثقافتی تبادلے پہلے ہی جاری تھے۔ یہ تبادلے اس راستے پر ہو رہے تھے جسے پری سلک روڈ کہا جا سکتا ہے۔ ان موتیوں کی ابتدا تقریباً 16ویں صدی قبل مسیح میں قدیم مصر سے ملتی ہے۔ چین کی جانب سے نایاب آثار قدیمہ کے تحفظ کو مستقل طور پر آگے بڑھایا جا رہا ہے اور یہ قیمتی ورثہ آنے والی نسلوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔